اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پروردگار وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے پھل تمہارے لیے روزی کے طور پر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے پروگرام کو ماننے والے اور نہ ماننے والے 3 گروہوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا۔ اب آیت نمبر 21 اور 22، ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ اسلام کے اصل الاصول اور بنیادی 3 عقائد میں سے، یعنی توحید، رسالت اور قیامت میں سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف ان تینوں جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے عقیدہ توحید کو ماننے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جنات اور انسانوں دونوں کی طرف ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کا ذکر فرمایا ہے، جنات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان اصل ہے، جب اس کا تذکرہ یہاں پر آ گیا تو تابع یعنی جنات جو ہے وہ اس میں ضمناً داخل ہیں۔ اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ توحید مان کر دنیا میں گمراہی سے بچ جاؤ گے، آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ گے، اور متقیوں کی جماعت کے رکن بن جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جو اہل عرب تھے ان کا نظریہ تھا کہ ساری کائنات کو، زمین آسمان کو، اور جو ہے زمین سے نباتات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن ان کا ساتھ میں یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اختیارات مکمل طور پر بتوں کے حوالے کر رکھے ہیں، تو وہ بتوں کی اس وجہ سے پوجا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مجھے ان کے سہارے کی، تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پروردگار وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو نہ تو بالکل پانی کی طرح نرم بنایا اور نہ ہی بالکل سخت بنا دیا۔
بلکہ اعتدال کے ساتھ ایسے طریقے سے بنایا ہے کہ انسان اس پہ رہ سکے، اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو مزین کیا ہے۔ پھر آسمان کے اندر سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی کو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس نے پانی کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے روزی کے طور پر، کہ پھلوں کو انسان استعمال بھی کرتا ہے، خود کھاتا ہے، اور اسی طرح اسے بیچ کر اسے اپنے معاش کا انتظام بھی کرتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نظام سارا چلا رہا ہے، تو مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد اپنانے اور ان پر استقامت کے ساتھ رہنے، انہی پر خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔